بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے ہمیں جوابات نہیں ملتے دنیا میں، اور ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹ آف ڈیلیوژن ہو جاتا ہے جس میں ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ سامنے والے نے اگر ہمیں دھوکہ دیا ہے تو ہمیں دھوکہ کیوں دیا ہے. اگر ہمارے ایگزامس کی ہم نے بہت اچھی نوعیت کی تیاری کی ہے تو ہم پاس کیوں نہیں ہوئے. اور اس کے علاوہ ایسے ملٹیپل کویشچنز ہوتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے دنیا میں. تو ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے آج ہم یہ لائیو سیشن کر رہے ہیں. تو I stumbled across a friend who is in deep depression, and it's a state of delusion where he's questioning his existence. For example, उसको किसी ने धोखा दिया है and constantly what he's asking is कि मुझ में क्या कमी थी, मेरी क्या गलती थी. I was so honest. मैंने तो सब कुछ किया था उसके लिए, मैंने अपना हर तरह से 100% दिया था. उसके हर गम में मैं उसके साथ शरीक था, हर खुशी में उसके साथ शरीक था. जब जब उसने मुझे बुलाया मैं गया, जब जब उसने मुझसे बोला कि मुझे ये काम है तो मैंने किया. तो फिर मैंने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से अब उसका इंटरेस्ट मेरे अंदर से लूज़ हो गया है. ऐसी क्या बात हुई کہ اب وہ مجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتی، اور اگر بات کرتی بھی ہے تو وہ کہتی ہے مجھ سے کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ، اٹ از ہاؤ اٹ از، یو نو وی آر فرینڈز، اور پہلے بھی ایسے ہی تھا، تم غلط سمجھ رہے ہو. ایسا نہیں ہے. وہ انسان جس کو سڈنلی آپ سے محبت ہوتی ہے، اس انسان کو آپ سے سڈنلی نفرت بھی ہو جاتی ہے. لیول آف انٹرسٹ اگر ایک دم سے یوں ہوتا ہے تو لیول آف انٹرسٹ ایک دم سے یوں بھی ہو جاتا ہے. وہ محبتیں جو ایک دن یا 2 دن کے نوٹس پیریڈ پہ شروع ہوتی ہیں، کہیں آپ نے کسی کو دیکھا، نمبرز ایکسچینج ہوئے، اور پھر وہ بات ہر وقت وہ بھی آپ کے لیے فری اور آپ بھی اس کے لیے فری، کیونکہ ایک میوچل اٹریکشن رہی آپ لوگوں کے بیچ. ٹک 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 ہر میسج کا رپلائی، کہاں جا رہی ہو، کیا کر رہی ہو، کیا پہن رہی ہو، کیا اڑ رہی ہو، ویئر آر یو گوئنگ، گیو می یور سیلفی، تم نے کیا کھایا، میں نے کیا کھایا، تمہاری امی اٹھ گئی، تمہارے ابو اٹھ گئے، کیا کر رہی ہو، فلانا دھماکہ، سو اینڈ سو فورتھ. تو جو محبت ایک دم سے بڑھتی ہے وہ محبت ایک دم سے کم بھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو دیٹ فرینڈ از گوئنگ تھرو اے ڈیلیوژنل فیز جس میں وہ اس کو دھوکہ ملا تو وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ غلط ہے یا اس نے اپنا 100% نہیں دیا، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ CAIEs یا انٹر کے لیے یا میڈیکل اسٹوڈنٹس یا انجینئرنگ اسٹوڈنٹس، سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، پورے دن رات لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈیزرونگ گریڈز نہیں آتے، تو وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں او مائی گاڈ اب کیا ہوگا. تو ایک آیت جو ان چیزوں کا بالکل آپ کو 100% سالڈ جواب دیتی ہے وہ ہے واللہ خیر الماکرین. آپ کو پتہ ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر. اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ کوئی عام انسان نہیں کر رہا ہے، کہ اس کی بات میں دوغلا پن بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، مکاری بھی ہو سکتی ہے، دل میں کچھ منہ پہ کچھ، ایسا نہیں ہے. اٹس اللہ ہو از اسپیکنگ فار ہمسیلف واللہ خیر الماکرین. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمسیلف از saying that he is the best planner. تو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آج آپ جہاں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہو، ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہو، بریک اپ ہو گیا ہو، فرینڈس نے دھوکہ دے دیا ہو، ایگزام میں فیلئر ہو گیا ہو، ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہو، بزنس فیل ہو گیا ہو، لکس وائز آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے نہیں لگتے، آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا ہو، آپ کو لوگوں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہو. ایوری سنگل تھنگ ڈفرنس. بلیور اینڈ ڈس بلیور کا پتہ ہی کیا ہے؟ جو بلیور ہے نا وہ اس آیت پہ بہت اسٹانچلی بلیو کرتا ہے واللہ خیر الماکرین. اور وہ کیا بلیو کرتا ہے کہ اگر یہ ہوا ہے تو اٹ از planned by Almighty Allah. اللہ نے اس چیز کو پلان کیا ہے, because Allah himself says وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, I am the best planner. تو اس کا مطلب ہے آپ کی لائف میں کچھ بھی اپس اینڈ ڈاؤنس ہو رہے ہیں, کوئی خوشی مل رہی ہے, کوئی غم مل رہا ہے, کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی نیا آ رہا ہے, کوئی اوائڈ کر رہا ہے, کوئی اگنور کر رہا ہے, بزنس میں لاس ہوا ہے, آپ کا پرسنل سیلف اسٹیم ہرٹ ہوئی ہے, کچھ بھی, ریمبر دس آیت, اٹس فار یو, واللہ خیر الماکرین, اللہ از دا بیسٹ پلانر. تو بوائز اینڈ گرلز, جینٹلمین اینڈ لیڈیز, سو آن اینڈ سو فارتھ, جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے, the first lesson, take home lesson is واللہ خیر الماکرین. امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, واللہ خیر الماکرین. بریک اپ ہو گیا ہے, واللہ خیر الماکرین. بوائزنگ یا آپ کی سہیلیوں نے, دوستوں نے دھوکہ دے دیا ہے, واللہ خیر الماکرین. بزنس میں لاس ہو گیا ہے, واللہ خیر الماکرین.
کسی دوست نے چھوڑ دیا ہے، اگنور کر رہے ہیں، واللہ خیر الماکرین. آپ اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں، واللہ خیر الماکرین. آپ اپنے ایگزامز میں فیل ہو گئے ہیں، واللہ خیر الماکرین. اچھا اب ایک اور بھی بات سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ خود غلطیاں کریں اور غلطیوں کا آپ کو رزلٹ ملے اور آپ بولیں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. بہرحال محنت کرنی ہے، نیت صاف کرنی ہے، اور باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑنا ہے. دعا، محنت، یہ دو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، ساری حدیثیں دیکھ لیں، دو چیزیں آپ کو ملی ہیں، ایک محنت اور ایک دعا. یہ دو چیزیں جب آپ کر لیتے ہیں نا نیک نیتی کے ساتھ، تو پھر جو یہ تیسرا رزلٹ ہوتا ہے نا، یہ رزلٹ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اچھا جب بھی آپ رزلٹ کی فکر کریں گے آپ ٹینشن میں آئیں گے، میں پاس ہو گیا، میرے پاس جاب ہوگی یا نہیں ہوگی، میں کتنا کماؤں گا، میں اپنی بیوی کا پیٹ پال سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہوں، میں کیا کروں گا یار، میری زندگی عجیب گزر رہی ہے، دیکھو سب لوگ پروگریس کر رہے ہیں، دیکھو سب کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، میں ایک یہاں پہ بیٹھا ہوں، میرے گھر والے مجھ سے پیار نہیں کرتے، آئی ایم سچ اے نیوسنس ٹو ایوری ون. نہ کوئی میرا دوست بننا چاہتا ہے، نہ کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. میرے تو فرینڈس، فیس بک پہ فرینڈس بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ میں بات کروں، آن لائن ہوتے ہیں جواب نہیں دیتے، سین زون کر کے چھوڑ دیتے ہیں. سو آن اینڈ سو فورتھ. ہالٹ، cool, pause, stop right here, you know. واللہ خیر الماکرین. آپ انویسٹ غلط ڈائریکشن میں کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ تو بات کرنا چاہتا ہے نا. اگر کوئی آپ کی نہیں سننا چاہتا، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہتا، اللہ تو ہے. تو صحیح ڈائریکشن میں انویسٹ کریں. دوستی کریٹر سے کریں، کریشن سے خود ہو جائے گی. اگر آپ کریشن کے پیچھے بھاگیں گے، کریٹر کو بغیر منائیں، تو نہ کریشن خوش ہوگی اور نہ کریٹر خوش ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو، واللہ خیر الماکرین. اللہ از دا بیسٹ پلانر. اللہ نے پلان کیا بیکاز ہی لوز یو 70 more times than your own mother. تو جو رب العالمین، جو اللہ آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ آپ کا نقصان کیسے کروا سکتا ہے؟ تو وہ آپ کا کبھی نقصان نہیں کروائے گا. آپ کے نقصان میں بھی آپ کا فائدہ ہے. آپ کو پتا ہے، فار ایگزامپل کسی کی امی کی ڈیتھ ہو گئی، برو میں بھی آپ کی امی کو آگے جا کے کوئی بہت برا مرض ہو جاتا، میں بھی ان کے ہونے کی وجہ سے بہت بڑا کچھ عجیب ہو جاتا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایمان پہ، حق پہ، اپنے پاس جنت میں شفٹ کر دیا. اگر آپ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی برو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری طریقے سے پیمپر کر دیا ہے. اب ابو کو اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے، وہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کو ان کو جنت میں بھی تو بھیجنا ہے نا، شفٹ کرنا ہے نا. دنیا کے پریشر سے، ٹارچر سے، انزائٹی سے، ڈپریشن سے بھی تو ابو کو ہٹانا ہے نا. ان کو بیٹر لائف کی طرف شفٹ کرنا ہے، تو ان کو جنت میں ڈالنا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. کوئی دوست اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لیا ہے، تو برو وہ آپ کے حق میں صحیح نہیں تھا. اللہ نوز واٹس ان دا ہارٹ. وہ باتیں جو آپ سن بھی نہیں سکتے، وہ اللہ سنتا ہے. وہ نیت جو آپ جان بھی نہیں سکتے، وہ اللہ تو جانتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ میری اس بندے کو نقصان پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے ہٹاؤ اس کو اس کی لائف سے، ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز جو تمہیں ٹھیک لگتی ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز جو تمہیں بری لگتی ہے وہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھی ہو. تو اس وجہ سے ہمیشہ توکل کیا کریں، ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ اگری کیا کریں، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. ہو سکتا ہے کسی کا بچہ بیمار ہو سکتا ہے کسی کی امی بیمار ہو، ابو بیمار ہو، واللہ خیر الماکرین. کریٹر سے دوستی کرنی ہے، کریٹر کو منانا ہے. اور جب کریٹر مان جاتا ہے نا، تو دنیا قدموں میں ہوتی ہے. جب کریٹر مان جاتا ہے تو کریشن یوں آپ کے ساتھ ہوتی ہے. جب کریٹر مان جاتا ہے تو یہ سیڈ فیس اتنی بڑی اسمائل میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب کریٹر مان جاتا ہے تو ایک اندر کی سیٹسفیکشن آ جاتی ہے. جب کریٹر مان جاتا ہے تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے. جب کریٹر مان جاتا ہے تو ہیلتھ، ویلتھ، عزت، آبرو سب کچھ بہترین ہو جاتا ہے. تو کریٹر کو مناؤ بھائی، کریشن خود مان جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کسی انسان سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ پورے فرشتوں سے بولو کہ اس سے محبت کریں، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل یہاں مت رکو، زمین پہ جاؤ، اس کے آس پاس کے تمام انسانوں سے بولو کہ اس سے محبت کریں، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل تمام بے جان چیزوں کو بولو کہ اس سے محبت کریں، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے جب بے جان چیزیں آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو اب دروازے میں آپ کی انگلی نہیں آئے گی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بورڈ آپ کے اوپر نہیں گرے گا، کہیں آپ کوئی چیز کھوئے گی نہیں، آپ پریشانی میں نہیں آئیں گے، ڈور لاک نہیں ہوگا، کسی قسم کی بھی بے جان چیزوں سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پھر جبرائیل
तमाम हैवानात से बोलो कि इससे मोहब्बत करें क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब पता है आपको? अब कोई कुत्ता आप पे नहीं भौंकेगा, कोई बिल्ली आपको पंजा नहीं मारेगी, कोई भी हैवान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? बिकॉज यू लव अल्लाह एंड अल्लाह लव्स यू, और ये हदीस कुदसी है। तो इस पे याद से भरोसा करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, सारी चीजों को अल्लाह हुक्म देगा आपकी तरफ से कि इससे मोहब्बत करो क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूं। तो अल्लाह से मोहब्बत कर लेते हैं ना। जब आप अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं जो मुझे पुकारते हैं मैं उनके लिए इनफ हूं। एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम में एक दफा मैं एक क्वेश्चन में फंस रहा था और हमारा एमसीक्यू का पेपर होता था, तो मुझे समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला मैं इसका क्या करूं। सही है? अच्छा, इससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, अल्लाह ताला से रिश्ता बनाने से बनता है, एकदम से नहीं बनता। क्यों? जब आप अपनी नींद, अपनी रात के आखिरी पहर में अल्लाह की उठ के इबादत करते हैं ना, जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह को वो सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला will love you and you will feel the difference in your life. Alhamdulillah, alhamdulillah. You know, we the Muslims have been blessed with this essential opportunity कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आसमान पे आते हैं और वो जिब्राइल अमीन को पहले ही हुक्म दे देते हैं कि दे दो जो मांगने वाले हैं। ऐसा नहीं है जो मांग रहे दे दो, दे दो जो मांगने वाले हैं। जस्ट इमेजिन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राइल अमीन को बोलते हैं, फरमाते हैं कि आप दे दो जो मांगने वाले हैं उनको, देखो जाके कौन मांग, दे दो। मतलब तहज्जुद की दुआ कभी भी अल्लाह रद्द नहीं करते। तो हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे तहज्जुद बहुत अच्छी लगती है, वन ऑफ माई फेवरेट मोस्ट नमाज है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब दिल में सुकून आ जाता है। तो आप लोग भी पढ़ के देखो, आज जो मुझे लाइव फीड पे देख रहे हो वो जाओ तहज्जुद आज की जरूर पढ़ना, यू विल लव इट, यू नो। और उसके बाद जब आप तहज्जुद पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में मेरे साथ ये हुआ कि मैं बैठा हुआ था और मुझे आंसर नहीं आता और मैं अल्लाह ताला से बोलता, या अल्लाह ताला प्लीज मुझे हेल्प आउट कर दे, मुझे नहीं आ रहा है इसका जवाब, मुझे नहीं आ रहा है इसका जवाब, मुझे नहीं आ रहा है इसका जवाब। तो यू नो व्हाट, I ticked the answer. No, it wasn't just for one question. It was for multiple questions. And you know, जब question paper का की मेरे पास आई, आंसर की मेरे पास आई, सारे के सारे वो questions जो मैंने अल्लाह से दुआ करके सॉल्व किए थे वो सारे सही हुए। You know, अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत तो करता है यार, अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत तो करता है। अगर अब्बू डांटते हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ने अब्बू के दिल में डाला है कि इसको डांटो, ये गलत कर रहा है। अम्मी मार रही हैं तो अल्लाह ने दिल में डाला है इसको मारो, ये कहीं गलत रास्ते में निकल जाए। तो प्लीज अल्लाह से दोस्ती करें। अल्लाह से जब आप दोस्ती करते हैं ना तो अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करता है, अल्लाह आपके माँ बाप की हिफाजत करता है, अल्लाह आपके दोस्तों की हिफाजत करता है, अल्लाह आपकी हिफाजत करता है, अल्लाह आपकी बीवी की हिफाजत करता है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह से रिश्ता बनाएंगे तो बनेगा ना। तो लेसन फॉर टुडे इज हस्बी अल्लाह व निअमल वकील एंड वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है और तहज्जुद जरूर पढ़नी है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पीपल हु हैव जॉइन्ड मी एंड थैंक यू सो मच। दिस वाज द एंड ऑफ आवर सेशन। Plus, please go back, rewind the whole video and do watch it, do share it with your friends because this video contains a big message. So I want this message to be spread all over. Allah se dosti karni hai. All the very best. Allah Hafiz.